مولانا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، اس کی طرح وضاحت کر دیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کا چھپانا اصل پردہ۔ بالکل بالکل، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار بھی نا، جن کی نیتوں میں خلل نہیں، چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے، وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے نا النور، اس کی آیت الا ما ظہر سے مغالطہ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کرتے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹنوں تک۔ اب یہ بات جو ہے نا، اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہنے کے، تو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا، اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے کہ ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت ہو، پھر حکم ہوتا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے جو شرم والے حصے ان کو احتیاط سے چھپائیں، عورتوں کے لیے بھی حکم۔ اس میں یہ بات آتی ہے، گھر کے اندر کی بات ہی وہ شروع کو نہیں پڑا، اس کو باہر لے آئے، ساری تباہی ہو گئی، بڑے بڑے امام عالم بھول گئے۔ یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسلائی صاحب جو ہے نا، ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ کہتا ہے شروع تو پڑھو، گھر کی بات ہے، گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو۔ اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا فائدہ کیا نظر آئے گا؟ جس کی وجہ سے تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو نا ہار گئے، نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکتا نہیں، بات گھر کی تھی۔ گھر کے اندر جو آئے گا نا، جس شریف آدمی کو آپ آنے دیں گے، رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا، یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں، اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے، سیدھی بات، نہ دیور سے نہ دیور سے نہ پھپھی کے بیٹے سے، خواب خاتانگی نہ لوگوں کو کرو۔ پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو، مگر زینت کے ساتھ نہیں، بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں، یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کے، وہ آگے حصہ آتا۔ باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب، کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اور بڑی چادریں لیں، اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئیں، اور پہچانا جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا۔ یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں بیویوں مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالیں۔ وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے، ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے، راستہ ہے تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط ملط کر، ایسے سیٹری ہوتی، بڑے بڑے امام عالم میں پڑھ چکا ہوں، ان سے بات نہیں بنتی۔ حالانکہ بات بالکل سادہ ہے کہ گھر کے اندر نہیں تنگ کیا گیا بچیوں کو،